ایک بار شیخ جنید بغدادی سفر کے ارادے سے بغداد روانہ ہوئے۔ جنید بغدادی نے اپنے مریدین سے کہا، تمہیں بہلول کے متعلق کچھ معلوم ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، حضرت وہ تو دیوانہ شخص، آپ کو اس سے کیا کام؟ شیخ نے جواب دیا، بہلول کو تلاش کرو، مجھے اس سے کام ہے۔ مریدوں نے شیخ کے حکم کی تعمیل کی اور کچھ دیر بعد اپنے شیخ کو لے کر ایک صحرا میں چلے گئے۔ بہلول وہاں ایک اینٹ کو سر کے نیچے رکھے ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے تھے۔ شیخ بہلول کے سامنے گئے اور سلام کیا۔ بہلول نے پوچھا، تم کون ہو؟ جنید بغدادی نے کہا، میں ہوں جنید بغدادی۔ بہلول دانا نے کہا، تو اے ابو القاسم، تو ہی وہ شیخ بغدادی ہو جو لوگوں کو حکمت اور بزرگی کی بات سکھاتے ہو؟ جنید بغدادی نے عرض کیا، جی ہاں، کوشش تو کرتا ہوں۔ بہلول نے کہا، اچھا تو تم اپنے کھانے کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے؟ بہلول نے کہا، کیوں نہیں، بسم اللہ پڑھتا ہوں اور سامنے کی چیز کھاتا ہوں، چھوٹا نوالا بناتا ہوں، آہستہ آہستہ چباتا ہوں، دوسروں کے نوالوں پر نظر نہیں ڈالتا اور کھانا کھاتے وقت اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ پھر دوبارہ کہا، جو لقمہ بھی کھاتا ہوں الحمدللہ کہتا ہوں، کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوتا اور فارغ ہونے کے بعد بھی ہاتھ دھوتا ہوں۔ یہ سن کر بہلول اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا دامن شیخ جنید کی طرف جھٹک دیا۔ پھر ان سے کہا، تم انسانوں کے پیر و مرشد بنے پھرتے ہو اور حال یہ ہے کہ اب تک کھانے پینے کا طریقہ بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے اپنا راستہ لیا۔ شیخ کے مریدوں نے کہا، یا حضرت، یہ شخص تو دیوانہ ہے۔ جنید بغدادی نے کہا، ہاں دیوانہ تو ہے، مگر اپنے کام کے لیے ہوشیاروں کے بھی کان کاٹتا ہے، اس سے سچی بات سننا چاہیے، آؤ اس کے پیچھے چلیں۔ بہلول ایک ویرانے میں جا کر پہنچ گئے اور ایک جگہ بیٹھ گئے۔ شیخ بغدادی اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے شیخ سے پھر یہ سوال کیا، کون ہو تم؟ میں ہوں بغدادی جو کھانا کھانے کا طریقہ نہیں جانتا۔ بہلول نے کہا، خیر تم کھانا کھانے کے آداب سے ناواقف ہو تو گفتگو کرنے کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے۔ شیخ نے جواب دیا، جی ہاں جانتا ہوں۔ بہلول نے کہا، تو بتاؤ کس طرح بات کرتے ہو؟ جنید بغدادی نے کہا، میں ہر بات ایک اندازے کے مطابق کرتا ہوں، بے موقع اور بے حساب نہیں بولتا، سننے والوں کی سمجھ کا اندازہ کر کے حق خدا اور رسول کے احکام کی طرف توجہ دلاتا ہوں۔ یہ خیال رکھتا ہوں کہ اتنی باتیں نہ کروں کہ لوگ مجھ سے بیزار ہو جائیں۔ باطنی اور ظاہری علوم کے نقطے نظر میں رکھتا ہوں۔ اس کے ساتھ گفتگو کے آداب سے متعلق کچھ اور باتیں بھی بیان کی۔ بہلول نے کہا، کھانا کھانے کے آداب تو ایک طرف رہے، میاں تم تو بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں جانتے۔ پھر شیخ سے منہ پھیرا اور ایک طرف چل پڑے۔ مریدوں سے خاموش نہ رہا گیا۔ انہوں نے کہا، یا حضرت، یہ شخص تو دیوانہ ہے، آپ دیوانے سے بھلا کیا سیکھیں گے؟ شیخ بغدادی نے کہا، بھائی مجھے تو اس سے کام ہے، تم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ اس کے بعد شیخ نے پھر بہلول کا پیچھا کیا۔ بہلول نے مڑ کر دیکھا اور کہا، تمہیں کھانا کھانے اور بات کرنے کے آداب تو معلوم نہیں، سونے کا طریقہ تو جانتے ہی ہوگے، وہ بتاؤ۔ شیخ نے کہا، جی ہاں معلوم ہے۔ بہلول نے کہا، اچھا تو بتاؤ پھر سوتے کیسے ہو؟ جنید بغدادی نے کہا، جب میں عشاء کی نماز اور درود و وظائف سے فارغ ہوتا ہوں تو سونے کے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر شیخ نے سونے کے وہ آداب بیان کیے جو ان کے بزرگان دین نے انہیں تعلیم دی تھی۔ بہلول نے کہا، معلوم ہوا کہ تم سونے کے آداب بھی نہیں جانتے۔ یہ کہہ کر بہلول نے جانا چاہا تو حضرت شیخ بغدادی نے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا، اے حضرت، میں نہیں جانتا، اللہ کے واسطے تم مجھے سکھا دو۔ کچھ دیر بعد بہلول نے کہا، میاں یہ جتنی باتیں تم نے کی سب بات کی چیزیں ہیں، اصل بات مجھ سے سنو۔ کھانے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حلال کی روزی ہونی چاہیے۔ اگر غذا میں حرام کی آمیزش ہو جائے تو جو آداب تم نے بیان کیے ان کے برتنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا اور دل روشن ہونے کے بجائے اور تاریک ہو جائے گا۔ شیخ بغدادی نے کہا، جزاک اللہ۔ پھر بہلول نے بتایا، گفتگو کرتے وقت سب سے پہلے دل کا پاک اور نیت کا صاف ہونا ضروری ہے۔
اس کا بھی خیال رہے کہ جو بات کہی جائے اللہ کی رضامندی کے لیے ہو۔ اگر کوئی غرض یا دنیاوی مطلب کا لگاؤ یا بات فضول قسم کی ہوگی تو ہوا کتنے ہی اچھے الفاظ میں کی جائے تمہارے لیے وبال بن جائے گی، اس لیے ایسے کلام سے خاموشی بہتر ہے۔ پھر سونے کے متعلق بتایا، تم نے جو باتیں بھی کہیں وہ اصل مقصود نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تم سونے لگو تو تمہارا دل بغض، کینہ اور حسد سے خالی ہو، تمہارے دل میں دنیا اور مال دنیا کی محبت نہ ہو، اور نیند آنے تک اللہ کے ذکر میں مشغول رہو۔ بہلول کی بات ختم ہوتے ہی جنید بغدادی نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور ان کے لیے دعا کی اور ان سے دعا کروائی۔ شیخ جنید کے مرید یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے اور انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، اور یہ بات ان کی سمجھ میں آ گئی کہ بہلول دانا کوئی عام شخص نہیں۔